अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 9th स्टैंडर्ड का उर्दू की किताब का पहला सबक शुरू करेंगे। ये हमारी दरसी किताब का कवर पेज है और हमारा पहला सबक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हर क्लास का जो पहला सबक, जो उर्दू मज़मून का पहला सबक किसी भी खुलफा खलीफा या किसी भी बुजुर्गान दीन पर या हमारे नबी पर जो है वो मुनसर होता है। तो आज हमारा जो ये पहला सबक है हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला बिन औफ, ये सहाबी के बारे में है। तो देखते हैं कि हमें इस सबक में क्या बताया गया है। तो पहली बात हम पढ़ते हैं, इस्लामी तारीख़ में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगियों के हालात और उनके कारनामों को ख़ास अहमियत हासिल है। आपकी अपनी गुज़िश्ता उर्दू दरसी किताब में खुलफाए राशिदीन और बाज़ असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात ज़िंदगी पढ़े हैं। यानी हमने जो है अब तक हर साल कुछ न कोई जो है वो खलीफा या बुजुर्गान दीन के बारे में पढ़े हैं। तो आज हम खुलफाए राशिदीन के एक सहाबी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा खुलफाए राशिदीन किसे कहते हैं। खुलफाए राशिदीन 10 हैं जी। ये वो है खलीफा है हमारे जिन्हें उनकी अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नती होने की खुशखबरी दे दी थी। इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानी और उनके वाक़या से भी आप वाकिफ़ हैं। असहाब करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंसानी अखलाक और ईमानी जज्बात और उन्हें अल्ताफ़ और खुलूस की वजह से 10 असहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी मुबारक ज़िंदगी में ही जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी थी। तो ज़ेल में एक ऐसे ही सहाबी हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के सबक आमोज़ हालात पेश किए जा रहे हैं कि इस्लाम लाने से पहले और इस्लाम लाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या इनकलाबात आए, उन्होंने मुश्किल हालात का मुकाबला कैसे किया और उख़ुवत, मोहब्बत और हकीकत की कैसी मिसालें पेश की। हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन औफ की ज़िंदगी का शख्सी मुताला समाज और उसके अफराद से खुलूस व यगानत की मिसाल भी है। तो बच्चों, जब हम पढ़ते हैं तो आपने गौर से जो है वो देखना है कि किस तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं मुश्किल के, उसका जो है बच्चों को प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आता है। अब है सवाने निगारी, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बायोग्राफी। तो सवाने निगारी क्या है? सवाने निगारी या सवाने उम्री एक बयानिया सन्फ है। ज़िंदगी के वाक़यात को तारीख़ और तरतीब के साथ लिखना सवाने निगारी है। सवाने निगारी में जिस शख्स की ज़िंदगी के हालात लिखना मकसूद हो, यानी जो लिखना जिसका मकसद होता है, उसके मिजाज और उसकी नफ्सियात और असल फितरत को भी सवाने निगार समझने की कोशिश करता है। सवान का मौजू किसी ऐसी शख्सियत को बनाया जाता है जिसने अदबी, सियासी या समाजी सतह पर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन सवाने निगार सिर्फ शख्सियत ही को मौजू नहीं बनाता, बल्कि उस शख्स के अहद, तहजीबी व सकाफती ने सियासी और समाजी सूरत हाल का भी तज्जिया करता है। यानी कि अगर हम सवाने निगारी देखेंगे तो सवाने निगारी में जो है वो हम उस शख्सियत के बारे में पूरी मालूमात हम हासिल करते हैं, यानी उनकी अदबी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी कैसी थी, पूरे के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। उस शख्स के अहद, तहजीबी और सकाफती ने सियासी और समाजी सूरत हाल का भी तज्जिया करते हैं। उर्दू की अहम सवाने उमरियों में यादगार गालिब और हयात जावेद जो है वो कुछ ऐसी जो है किताबें हैं, कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में हमने मालूमात हासिल कर चुकी है। देखिए यहाँ पे हयात जावेद, यहाँ पे यादगार गालिब और हयात जावेद जिन्हें हाली ने लिखी थी, ये हज़रत मोहन हाली ने, और अल-फारूक और सीरतुन्नबी जो है शिबली नुमानी ने लिखी है। सीरत आयशा जो सैयद सुलेमान नदवी ने, और गालिब नामा जो शेख मोहम्मद कराम वगैरह इसमें जो है वो शामिल हैं। तो अभी हम जो है वो अपना सबक शुरू करेंगे। देखते हैं कि हज़रत जो है वो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में हमको इस सबक में क्या बताया गया है। जो है इसमें जो हमको बताया गया है कि गल्ला, कपड़े और ज़रूरियात ज़िंदगी के माल व अज़वाब लदे हुए 700 ऊँटों का काफ़िला मदीने की गलियों से गुजर रहा था। खुश्क साली ने अवाम को इफलास और बदहाली की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था। इन हालात में बच्चे इस काफ़िले को हसरत भरी नज़रों से और मदीने के बूढ़े और नौजवान हैरत और उम्मीद से देख रहे थे कि काश इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा निकल आए। यानी उस वक्त के बारे में बताया गया है जब जो है वो हमारी ज़िंदगी ये ज़रूरत जो है बहुत ही बदहाल थी, यानी बच्चों को खाना भी नसीब नहीं था। उस वक्त जब कोई काफ़िला जाता था तो उस वक्त जब गलियों से
700 ऊँटों का काफिला जो गुजर रहा था, तो सब बच्चों की नज़रें उसी काफिले पर टिकी हुई थी। काफिले की आमद पर यानी जब काफिला आ रहा था तो शोर इतना था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। काफिले को देखने के लिए लोग एक दूसरे की को आवाज़ें दे रहे थे। इस शोर से मुतालिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किसी से दरियाफ़्त किया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने से कहा गया कि मदीने में आया हुआ 700 ऊँटों का ये काफिला हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला बिन औफ का है और इस काफिले के ऊँट माल व असबाब से लदे हुए हैं। ये खबर सुनते ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जो कुछ दिया है उसमें बरकत दे, यकीनन आखिरत का सवाब बड़ा है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अब्दुल रहमान बिन औफ सुस्त रवि से जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। यानी ये बताया गया है कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रईस थे उस ज़माने के, जो कि 700 ऊँट लेकर काफिला लेकर गुजर रहे थे। तो हज़रत आयशा ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें जो है वो और दे, उन्हें और बख्शे। और उन्होंने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हज़रत बिन औफ के बारे में कहते हुए सुना है कि वो जो है वो जन्नत में सुस्त रफ्तारी से दाखिल होंगे। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये बात उस शख्स के हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला बिन औफ तक पहुंचा दी तो उन्होंने ऊँटों पर से सारा माल उतरवाया और मदीने के लोगों में तकसीम कर दिया। ये वही अब्दुल रहमान बिन औफ है जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्के से मदीने हिजरत की थी। तब वो मुफलिस और तंग दस्त थे। मुफलिस और तंग दस्त यानी बहुत ज़्यादा गरीब थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान रफ़ाकत और उख़्वत का रिश्ता कायम किया। तो हज़रत साद बिन रबी अंसारी हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई बन गए। मदीने में उस वक्त हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज़्यादा मालदार थे। उन्होंने अपने दीनी भाई को अपनी आधी जायदाद देनी चाहिए, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा, भाई मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दो। यानी कि वो उस ज़माने के जो है वो खस्ता हाल थे, जो उस ज़माने के जो है वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उन्होंने जो है वो मक्के से मदीना हिजरत की थी। उस दौरान जो है वो उनके जो है वो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा प्यार का, रफ़ाकत और उख़्वत का रिश्ता था। तो हज़रत साद बिन रबी जो थे अंसारी जो थे वो हज़रत अब्दुल रहमान के जो है वो भाई बन गए थे, मुँह बोले भाई बन गए थे। तो उस वक्त हज़रत साद जो है सबसे ज़्यादा मालदार थे। उन्होंने कहा कि आप दीनी भाई होने के नाते जो मेरी आधी जायदाद ले लो। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है वो बाज़ार का रास्ता ही बता दो। कबूल करने से पहले हज़रत अब्दुल रहमान का नाम उमरू था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर अब्दुल रहमान रख दिया। तो बच्चों पहले हज़रत अब्दुल रहमान का नाम अब्द उमरू था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम रख दिया था अब्दुल रहमान। वो नबी ज़ोहरा बिन कलाब के ख़ानदान में सन 577 में पैदा हुए। वो नबी ज़ोहरा बिन कलाब के ख़ानदान से थे जो सन 577 में पैदा हुए थे। बचपन ही से उन्हें वजीहा, दराज कद, मजबूत जिस्म वाले और फुर्तीले थे। वो उन 8 सहाबा में से हैं जिन्होंने कबूल इस्लाम में पहल की थी। इस्लाम कबूल करने से पहले वो भी शराब नोशी से मुतनफ़िर और बुत परस्ती से बेजार थे। मुतनफ़िर का मतलब है बच्चों नफ़रत करने वाले, यानी वो बचपन से ही, यानी जो इस्लाम कबूल करने से पहले से ही वो शराब नोशी से नफ़रत करते थे और बुत परस्ती भी उनको पसंद न थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उनके क़ल्ब व ज़हन के ऐसी जिला बख्शी के इब्तिदाई दौर ही में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इस्लाम कबूल करना था कि मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम का वो शिकार हो गए, मगर सब्र तहम्मुल के साथ उन्होंने सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हिजरत का हुक्म नाफिज हुआ। चुनांचे दीगर मुसलमान साथियों के साथ हज़रत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत की। फिर मुशरिकीन मक्का के कबूल इस्लाम की गलत खबर सुनकर तमाम मुसलमान जब हबशा से मक्का लौट आए तो उन पर दोबारा जुल्म सितम होने लगा। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अब्दुल रहमान ने मदीना हिजरत कर ली। मदीना पहुंचकर उन्होंने तिजारत का पेशा इख्तियार किया।
شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پس انداز کرتے، کچھ اپنی ذات پر خرچ کرتے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حیران رہتے۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک تھی۔ عیوب یعنی عیب کی جمع ہے، یعنی ان کی تجارت بڑھ رہی تھی لیکن ان کا جو ہے وہ ایمانداری، اخوت جہاں کا وہاں تھا، وہ اس تمام عیبوں سے پاک تھے۔ حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک التجارت کے مال میں نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود مخیر و متمول ہونے کے باوجود، یعنی کہ خود وہ مالدار تھے، حضرت عثمان غنی خود بہت ہی متمول یعنی خود وہ مالدار تھے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت عبدالرحمن کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبدالرحمن کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث سے برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور سہل زندگی کے باوجود حضرت عبدالرحمن پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا اور ان کی زبان سے کبھی ایسا لفظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف ایسے تو ہمیشہ خدا کے خوف سے جو ہے وہ بہت ہی ڈرے ہوئے رہتے تھے، جبکہ وہ اتنے نیک اور ایماندار تھے، اور کبھی کبھی ان کے زبان سے یہ کلمہ ادا ہو جاتا تھا کہ مجھے خدشہ ہے، یعنی مجھے خوف ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے، یعنی وہ ڈرتے تھے کہ ہم نے جو کچھ بھی نیکیاں کی اس کا اگر بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی دے دیا جائے گا تو آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، اس قدر کے وہ جو ہے وہ صحابی تھے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی دیکھا نہیں گیا، یعنی انہیں دولت کمانے کا کوئی زیادہ شوق نہیں تھا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ بالعموم یعنی زیادہ تر مال و متاع اور دولت و ثروت کے زعم میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں، یعنی خدا کا نافرمان بندہ باللہ کوئی بندہ ایسا نہ ہو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس دولت و پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ان کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں ہونے لگا، پھر بھی وہ جو ہے کبھی خدا فراموش نہیں بنے۔ اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے کوئی بندہ، مگر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسے غربا و مساکین اور اہل و عیال پر بے دریغ خرچ کر دیتے، یعنی وہ یہ کل کا نہیں سوچتے تھے بلکہ جو ہے وہ غریبوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہیں۔ دولت کمانے اور اسے سینت کر کے رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ سینت کر کے رکھنا یعنی سنبھال کر رکھنا، وہ کبھی اس بات میں یقین نہیں کرتے تھے کہ اپنی دولت کو ہم کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی، دین کے کاموں میں بے انتہا خرچ کرتے، وہ اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینہ میں مشہور تھے، یعنی وہ اپنی جو ہے وہ اس طرح کی عادت اور ایمانداری کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نمایاں نظر آتے تھے۔ اس پر مستزادان کی سادہ اور بے ریا زندگی تھی جس میں افلاس سے امارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہاں پہ استغنا کا مطلب ہے بے نیازی، اور مستزاد یعنی زیادہ تر، یعنی کہ زیادہ تر جو ہے وہ سادہ اور بے ریا زندگی تھی جس میں افلاس یعنی غریبی، مفلسی، امارت تک کے حالات میں کوئی تبدیلی، یعنی مفلسی سے لے کر امیری تک ان کی حالات میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ جب تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، یعنی کہ کشادہ قلبی کا مطلب ہے دل کھول کر، دلداری سے، اور جب امارت ہاتھ آئی تو عطا کی کشادگی بھی اضافہ ہوتا گیا میں بھی، یعنی کہ جب وہ غریب تھے اس وقت بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ غریبوں کو بانٹنے میں ہی اپنی جو ہے وہ سعادت پسندی سمجھتے تھے، اور جب وہ امیر ہوئے تو ان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا لوگوں کو تقسیم کرنے کا۔
غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ یہاں پہ اوقیہ کا مطلب ہے تقریباً 28 گرام کا وزن۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جنگی ساز و سامان کی جب ضرورت پیش آئی جنگ کے دوران تو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ کا مطلب ہے 28 گرام، یعنی 200 جو ہے وہ 28 گرام کا وزن اوقیہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اتنے وزن کا سونا انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ مدینے کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے جواب دیا جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اپنا دین کے خاطر وقف کر دیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ تھے اس زمانے کے بزرگ اور صحابی جنہوں نے اپنے خاندان کے لیے بس اللہ کا نام چھوڑا تھا اور کچھ نہیں۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبدالرحمن کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اسی بشارت کی بنا پر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس قدر نیک اور اخوت والے صحابی تھے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں کیا جاتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر نے جن 6 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفۂ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا، ان میں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے۔ بالآخر انہی کی ایمان پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ ابھی تک ہم نے ان کی تجارت کا ایک پہلو دیکھا تھا کہ انہوں نے زندگی میں تجارت کی تھی اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف جو ہے وہ تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی، یعنی زمین ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھی۔ وہ کھیتیوں کے فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتی تھی۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے نبی زہرا کے غربا اور مساکین نیز امت المومنین میں تقسیم، یعنی ہماری ماؤں میں امہات المومنین یعنی کہ تمام مومنین کی ماؤں میں تقسیم کر دیا۔ آخر عمر میں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کل جائیداد کی فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں انہوں نے سب کچھ تقسیم کر دیا۔ تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے تھے۔ ان کی تقسیم کا ہر حصہ اگر ہم دیکھیں تو اتنا حصہ جو ہے وہ صحابی اور ان کی بیویوں کے حصے میں آیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے۔ غزوات یعنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی اسے غزوات کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی وہ شامل ہوتے تھے، مگر جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن کی حکمت عملی کی وجہ سے دومتج الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن کو یہ نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی
تھا۔ بچوں دیکھیے کس قدر تھے وہ ہمارے صحابہ، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے زخموں کو بالکل نہیں دیکھا، اپنی جو ہے وہ اپنی کامیابی کامرانی کو بالکل استعمال نہیں کیا، اپنے پرسکون زندگی کو وقف کرتے ہوئے جو ہے وہ جنگ میں اپنی جان قربان کر دی۔ تو بچوں جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں آپ بچے بھی دیکھتے چلیں گے اور اپنے پروننسیشن پہ اپنے جو ہے وہ پڑھنے کے انداز پر غور کریں گے اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کے پیر میں لنگ آ گیا تھا۔ لنگ کا مطلب ہے کہ ان کا پیر لنگڑا ہو گیا تھا اس جنگ میں۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، یعنی جو ہے وہ جنگ کا میدان ہو یا تجارت ہو، عبد الرحمن بن عوف دونوں میدانوں میں مستقر تھے، یعنی وہ دونوں میدانوں میں جو انہوں نے کامرانی و کامیابی حاصل کی تھی، انہوں نے اپنی بیلوس خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ اس طرح انہیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنی زندگی جیتے ہوئے دین کو بھی نفع پہنچایا اور غربا اور غریبوں کو بھی جو ہے وہ بیلوس تقسیم کرتے چلے گئے۔ 75 برس کی عمر میں 652 عیسوی میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ جانکنی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا۔ جانکنی یعنی آخری دم کے جو ہماری سانسیں ہوتی ہیں، آخری منٹوں کی جو زندگی ہوتی ہے، اسے جانکنی کہتے ہیں، جب جان نکلنے والی ہوتی ہے تو جب ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ دولت مند ہو گئے تھے تو جو ان کے دوست تھے وہ ان کو اپنے سے الگ سمجھ کر اپنے سے الگ کر کے غیر نہ سمجھے، وہ اس بات کے لیے دکھی تھے۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ کی جانب سے آپ کو ایک خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بنائی جائے۔ ماشاء اللہ، جب یہ کہا گیا کہ ان کی قبر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں بنائی جائے گی، کتنی بڑی خوشخبری تھی۔ مگر حضرت عبد الرحمن یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کے پہلو میں لیٹ سکوں۔ اس بلند جوار میں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں لیٹوں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ جلیل القدر یعنی اس زمانے کے بہت جو ہے وہ عزت دار، بہت زیادہ نیک پرہیزگار جو صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ اس میں جو ہے وہ موجود تھے۔ تو یہ بچوں دیکھیے اس طرح جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے جو ہے وہ دین کی خاطر اپنی زندگی نست و نابود کر دی۔ انہوں نے آخر دم تک صرف اور صرف دین کے لیے جو ہے اپنی زندگی جی اور آخری دم تک جو ہے وہ اپنے دین کا پرچم لہرانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح ہم ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ حاصل کر سکتے ہیں۔ غریبوں سے محبت، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، جو ہے دین کی خدمت کرنا۔ ہم اپنی زندگی تو جی ہی رہے ہیں، لیکن اس زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دین و اسلام کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، جو ہے ہمیں اپنی زندگی کو ان بزرگوں کی طرح گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ غریبوں اور مددگاروں کی مدد جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ہم بہت کچھ جو ہے ہمارے صحابیوں کی زندگی کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق بچوں، اس کو آپ پڑھیں گے اچھے سے اور ہر ایک بات سمجھیں گے۔ بس سبق کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، ہم کو جو ہے رٹنا نہیں ہے جوابات، ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے، ہم کو سبق کو بس 1 سے 2 مرتبہ ایک دم دھیان سے پڑھنا ہے اور امپورٹنٹ جو آپ کو لگتا ہے اس کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو مشقی سوالات آئیں گے تو مشقی سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ آپ بغیر کتاب کھولے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو رٹنا نہیں ہے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ امتحان میں ہم کو پیسیجز آتے ہیں، اس میں سے ہی ہم کو چن کے لکھنا ہے۔ تو بس ہم کو سبق سمجھ کے رکھنا ہے اور مشقی سوالات کو اپنے بیاضوں میں حل کرنا ہے۔ شکریہ۔